اللہ نے ٹائم ٹو ٹائم دنیا میں نبی بھیجے اور انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، صحیح راستہ دکھایا۔ اور ادریس علیہ السلام جیسے نبی تھے جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ 1000 سال سے زیادہ تک لوگ بھٹکے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے 1000 سال میں بہت نیک لوگ آئے، لرنڈ، اسپریچول، پائس انڈیویجولز جن کی طرف باقی سارے لوگ لک اپ ٹو کرتے تھے۔ ایسے کچھ لوگوں کا نام قرآن شریف میں آیا۔ یعوق، یغوث، سواع، ود، نصر، یہ 5 لوگوں کا نام قرآن شریف میں آیا۔ یہ لوگ نبی تو نہیں تھے، بہت نیک لوگ تھے، کائنڈ آف ریلیجیس لیڈرز۔ ادریس علیہ السلام کو مرے ہوئے 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو لوگوں میں دھیرے دھیرے خرابیاں آنی شروع ہوئی، کچھ لوگوں نے تھوڑے تھوڑے گناہ کرنا شروع کیا۔ تب آیا شیطان نے آ کے لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالا کہ تم لوگ بہت گنہگار ہو چکے ہو، اللہ کے راستے سے ہٹ رہے ہو، تو ایک کام کرو، یہ جو اولیاء اکرام گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے پینٹنگز بناؤ۔ پینٹنگز بنانے سے ہوگا یہ کہ جب بھی تم ان پینٹنگز کو دیکھو گے تمہارے دل میں ان کی یاد آئے گی، تمہیں خیال آئے گا ہم تو گناہ کے راستے میں چل رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو یاد کر کے تم واپس صحیح راستے میں آؤ گے، یا پھر ان کو دیکھ کے تمہارے اندر عبادت کرنے کا جوش آئے گا۔ کائنڈ آف موٹیویشنل کوٹس جیسے ہوتے ہیں، بس وہ کوٹس نہیں تھے، موٹیویشنل پینٹنگز کہہ سکتے ہیں ان کو۔ اور شیطان کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ یہی ہے کہ شیطان کے اندر بہت زیادہ صبر ہے۔ اس نے ایک جنریشن کو بتایا کہ تم لوگ پینٹنگز بناؤ تاکہ یہ جو بزرگ گزرے ہیں ان کو دیکھ کے تمہارے اندر موٹیویشن آئے۔ یہ لوگوں کے دماغ میں ڈال کے شیطان چپ بیٹھ گیا۔ ایک آدھ جنریشنز گزرنے کے بعد، دادا مر گیا، باپ مر گیا، بھی جب بیٹے آئے اس وقت اس نے ان کے ذہن میں ڈالا تم لوگ تو گنہگار ہو، اللہ کی عبادت تم لوگ ڈائریکٹلی تو کر ہی نہیں سکتے، گنہگار لوگ ہو تم لوگ، تو ایک کام کرو، یہ جو پینٹنگز ہے ان کے تھرو اللہ کی عبادت کرو۔ مطلب شیطان یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم لوگ تو گنہگار ہو، اللہ تمہاری بات سنیں گے نہیں، جو تمہیں اللہ سے مانگنا ہے، جو اللہ سے دعائیں کرنی ہے، جو اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم ان کو آ کے بتاؤ اور یہ لوگ تمہاری بات کو پہنچا دیں گے، کیونکہ یہ لوگ نیک ہے اور تم لوگ گنہگار ہو تو یہ لوگ تمہاری بات پہنچائیں گے۔ پھر شیطان واپس شانت ہو کے بیٹھ گیا، اس جنریشن کو گزرنے دیا، اگلے جنریشن کو گزرنے دیا، اس کے اگلے جنریشن جب یہ سب یادیں مٹ چکی تھی، اگلے جنریشن میں جا کے بولا کہ یہ جو پینٹنگز ہے ود کا، سواع کا، یغوث کا، یعوق کا، نصر کا، تمہارے باپ دادا لوگ انہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرو، یہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ جنریشن بائی جنریشن دھیرے دھیرے کر کے خرابی آئی۔ پہلے آیا عزت کے لیے لوگوں کے پینٹنگز بناؤ، اس کے بعد ان پینٹنگز کے تھرو اللہ کو مانگو، اس کے بعد شرک، اس کے بعد ان پینٹنگز کی مورتیاں بناؤ اور ان کو پوجا کرنا شروع کرو۔ اور شیطان کے اس چال میں بہت سارے لوگ پھنس گئے، حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ دنیا میں ایک بھی آدمی مسلمان نہیں تھا، جتنے لوگ تھے ایچ اینڈ ایوری ون سب مورتی کی پوجا کرتے تھے، ایچ اینڈ ایوری ون سارے کے سارے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، سارے کے سارے مورتی پوجا کرتے تھے۔ جب دنیا میں ایک بھی انسان مسلمان نہیں، اس حالت میں آیا اللہ کے چوتھے نبی نوح علیہ السلام۔ اس وقت لوگوں کی حیات بہت لمبی ہوا کرتی تھی، تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ 950 سال تک وہ بچے نہیں، 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور لوگ بھی اتنے ایڈیمنٹ تھے، 950 سال تک لوگوں نے ان کو ستایا۔ نوح علیہ السلام کی سٹوری کو قرآن شریف میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیلز میں بتایا گیا ہے، اور وہ سوسائٹی کے ایک پرومیننٹ لیڈر یا بہت امیر آدمی نہیں تھے۔ لوگ ایروگنس کی وجہ سے ان کی بات تو نہیں مانتے تھے، اوپر سے ان کو بہت ہی زیادہ نیچا دکھاتے تھے۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی سزا آنے والی ہے، اور میں اس کے بارے میں وارن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، ایک بہت بڑی عذاب آنے والے ہیں اور اس سے ڈرو، میں تم کو ڈرانے آیا ہوں اس عذاب سے۔ جب نوح علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو لوگوں نے ان کو بہت زیادہ نیچا دکھایا، لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ستایا۔ لوگ بولتے تھے کہ ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بها في آبائنا الاولين۔ یہ کوئی نبی وبی نہیں ہے، نارمل انسان ہے، یہ سب جھوٹی کہانیاں بتا رہا ہے تاکہ ہم لوگوں میں سے ایک پرومیننٹ آدمی بن سکے، ایک لیڈر بن سکے، اس کی فضیلت ہمارے بیچ تھوڑی سی اوپر ہو۔ اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ ایک فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دے، یہ تو انسان ہے اور وہ بھی نیچے درجے کا انسان ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ایسے بولتے تھے، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور لوگوں نے ان کو ستانے کا کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں۔ ہر بار لوگ کچھ نہ کچھ بہت ہی گھٹیا چیز بولتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔
یا اللہ میں نے اپنے قوم کو دن میں دعوت دیا، میں نے اپنے قوم کو رات میں دعوت دیا، لیکن میں جتنی بھی ان کو دعوت دیتا ہوں وہ مجھ سے اور دور بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو پتا تھا کہ نوح علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، وہ بس خود کی بڑائی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ جب میں ان کو بولتا ہوں کہ استغفار کر لو، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، اپنے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے، تکبر کرتے، لیکن میری بات نہیں مانتے۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی بولا کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس کے بدلے میں نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ مجھے لیڈرشپ چاہیے۔ 950 سال تک سب کے خلاف ہو کے میں ایک ہی چیز بتا رہا ہوں، اور وہ بھی کیا بتا رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کسی دوسرے کی عبادت مت کرو۔ یہ چیز بتانے کے لیے تم لوگ 950 سال تک میرا مذاق بنا رہے ہو، اور میں پھر بھی اسی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تو خود میری نبی ہونے کی علامت ہے۔ نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ مجھے لیڈرشپ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس اتنا چاہیے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی نوح علیہ السلام پہ بہت ہی کم لوگوں نے ایمان لایا، اور جتنے لوگوں نے ایمان لایا سب لوگ لیبررز، ورکرز، کارپینٹرز، ایسے ٹائپ کے ہی لوگ تھے، سوسائٹی کے نچلے درجے کے لوگ۔ اتنے سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 40 سے 50 لوگوں نے ان پہ ایمان لایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے تبلیغ کے ٹائم پہ قوم کے کوئی ایک اونچے طبقے کے آدمی نے کہا ہے کہ ہم تم کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے سارے فالوورز یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، اگر تم ان کو اپنے فالوورز میں سے ہٹا دو تو ہم تمہاری بات سننے کے بارے میں سوچیں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ما انا بطارد الذین آمنوا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے مجھ پہ ایمان لایا میں ان کو ہٹا دوں، اس بیس پہ کہ وہ لوگ غریب ہے، یہ تو کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ کل یہ لوگ اللہ سے ملیں گے، تم لوگ بھی اللہ سے ملو گے، میں بھی اللہ سے ملوں گا۔ اللہ اس وقت امیر اور غریب دیکھ کے فیصلہ نہیں کرے گا۔ 950 سال تک یہ چلا۔ نوح علیہ السلام بہت ہی نرمی کے ساتھ کچھ ان کو بولتے تھے، وہ لوگ بہت ہی سختی سے ریپلائی کر کے ان کو بھگا دیتے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام گئے، انہوں نے منع کیا، پھر نوح علیہ السلام گئے، انہوں نے منع کیا، پھر نوح علیہ السلام گئے، انہوں نے منع کیا۔ نوح علیہ السلام میں اللہ نے بہت زیادہ صبر رکھا تھا۔ 950 سال بعد قوم کے کسی آدمی نے کہا، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ نوح سنو، ہمارا اور تمہارا جھگڑا بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے، مطلب اب بہت زیادہ ہی لمبا ہو چکا ہے، ہم سننے والے ہے ہی نہیں۔ اگر تم سچے بھی ہو پھر بھی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم کو تمہاری بات ماننی ہے ہی نہیں، تو سزا لا لو، اگر تم سچے ہو تو وہ سزا لے کے آ جاؤ۔ نوح علیہ السلام یہ سن کے بہت سیڈ ہو گئے تھے، وہ نبی ہے، ان کو بھیجا گیا ایک مشن کے لیے، اور 40-50 لوگوں کے علاوہ سب نے بول دیا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ اللہ کی طرف سے بھی وہی آ گئی، تمہارے قوم میں جتنے سارے لوگ ایمان لانے والے تھے سب نے لا لیا، اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو ان کے کام کے اوپر تم دکھی مت ہونا، کام یعنی ان کے نافرمانی کے اوپر تم دکھی مت ہونا۔ یہ اللہ نے اس وقت بولا جب آخری آدمی نے ایمان لا لیا تھا، اللہ کو پتا ہے اب کوئی اور ایمان لانے والا ہے نہیں، تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کا مطلب ہے تم بہت ہی محنت سے، بہت ہی سنسیئرٹی سے ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا میرے آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور میرے گائیڈنس کے حساب سے۔ گائیڈنس ہے جن نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تو نہیں آتا تھا، تو اللہ بتا کے دے رہے تھے کہ کون سا پارٹ کیسا بنانا ہے اور کس پارٹ کو کس پارٹ کے ساتھ لگانا ہے، سب کچھ اللہ بتا کے دے رہے تھے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ان کے بارے میں اب میرے ساتھ بات مت کرو، بات مت کرو ایجن نوح علیہ السلام کا دل بہت ہی زیادہ نرم تھا، تو اللہ نے حکم کر دیا اب ان کے بارے میں اور دعا مت مانگنا، یہ لوگ ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے۔ نوح علیہ السلام نے شپ بنانا شروع کیا تو اس وقت لوگوں نے نہایت ہی مذاق اڑایا۔ مذاق اس لیے اڑایا کیونکہ نوح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ کوئی سمندر یا ریور سے بہت ہی زیادہ دور تھا، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ تم کو کیا گائیڈ کر رہے ہیں کہ تم سوکھے زمین کے اوپر کشتی بناؤ، یہ چلاؤ گے کدھر؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ بتا رہے ہیں کہ پھر میرا حکم ہوا اور زمین پھٹ کے پانی نکلنے لگا۔ قرآن شریف میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے زمین کو کھول دیا اور آسمان کو بھی کھول دیا۔ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ میں نے زمین سے پانی نکالا اور آسمان سے پانی برسایا، اللہ نے بولا کہ زمین سے پھٹ کے پانی نکلا اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آسمان سے بھی پانی بہت زور سے برسایا، یہ انڈیکیشن کے لیے کہ پانی بہت ہی زیادہ تیزی سے آ رہا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا اٹھاؤ، ایک میل ایک فیمیل، اور اپنے رشتہ داروں کو اٹھاؤ اور ان لوگوں کو اپنے شپ میں اٹھاؤ جنہوں نے ایمان لایا، اور فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی میں چڑھ جاؤ اللہ کا نام لے کے، جس کے حکم سے یہ چلے گا اور جس کے حکم سے یہ رکے گا۔ قرآن شریف میں آتا ہے
वो शिप लहरों में पहाड़ की तरह चल रही थी। मतलब वो फ्लड की लहरें इतनी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि वो शिप पहाड़ के ऊपर चल रही है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, याम, हाम और याफिस। उनमें से एक बेटे ने नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाया था। वो फ्लड को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बुनय्या अरकम माना, मेरे बेटे मेरे साथ इस शिप में चढ़ जाओ। और उन्होंने या बुनैया कहा। बुनैया का मतलब होता है मेरे प्यारे बेटे। बेटे ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं आना आपके शिप में, मुझे आज ये पहाड़ बचा लेगा। कुफर ने उनके बेटे के आंखों पर पट्टी डाल दिया था। उसने बोला कि फ्लड से कुछ नहीं होगा, आज पहाड़ मुझे बचाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। आज जिस पे अल्लाह ने रहम किया उसके अलावा कोई नहीं बच सकता, कोई चीज तुमको नहीं बचा सकता। ये नूह अलैहिस्सलाम बस बोल ही रहे थे कि एक बड़ी लहर आई और उनके बेटे को ले डूबी। सिर्फ उनके बेटे को ही नहीं, दुनिया में जितने लोग थे सबको एक फ्लड ने मार दिया, सिवाय उन लोगों को जो नूह अलैहिस्सलाम के शिप में थे। ऑब्वियसली ये जो स्टोरी है ये कुरान शरीफ में मेंशन है, बाइबल में मेंशन है और तौरात में भी मेंशन है। ऊपर से बहुत सारे पुराने हिस्ट्री बुक्स में ये स्टोरी मेंशन है। मुस्लिम्स इसमें बिलीव करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं और ज्यूज भी करते हैं। फ्लड आया, दुनिया के सारे लोग मारे गए, नूह अलैहिस्सलाम और उनके कश्ती वाले बच गए। अल्लाह ने जमीन को हुक्म किया कि सारा पानी निगल लो। अल्लाह ने ये नहीं हुक्म किया कि पानी नीचे चला जाएगा, जमीन को हुक्म किया कि सारा पानी निगल लो। नूह अलैहिस्सलाम कितना ही टाइम शिप में रहेंगे। जब सारा पानी खत्म हो गया तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती माउंट जूदी में जाके रुका। जूदी टर्की में है। कश्ती रुकी, सारे लोग उतरे, सारे जानवर उतरे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया कि या अल्लाह, आपने तो वादा किया था कि मेरे अहल बच जाएंगे। अल्लाह ने रिप्लाई दिया, नूह, वो तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा अहल, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं था। उसने बुरा काम किया, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, और जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाए वो आपके अहल में से नहीं है। और ये भी हुक्म किया कि आप अभी पहाड़ से उतर जाए। अल्लाह की रहमत और बरकत आप पे है और उन सारे लोगों के ऊपर है जिन्होंने आपको फॉलो किया, आप पे ईमान लाया। अल्लाह ने ये भी फरमाया, वो उममुन सनुमत्तिउहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। फिर से ऐसी कौमें आएंगे जिनको मैं बेहतरीन फायदे दूंगा और वो लग्जरीज और वर्ल्डली पोजेशंस को पाके मेरी नाफरमानी करना चालू कर देंगे। मेरी दी हुई चीज पाके मुझे ही भूल जाएंगे और मैं उनके ऊपर दर्दनाक आज़ाब दूंगा। नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी बहुत लंबी थी और बहुत ही मुश्किल भरी जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपना सब्र नहीं छोड़ा। उनके अंदर बहुत ज्यादा सब्र था। उस सब्र का फायदा ये हुआ कि ग्रेट फ्लड के बाद दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करता था। फ्लड के बाद जितने सारे लोग थे सारे के सारे मुसलमान थे। नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौन से नबी आए, ये जानने के लिए तो आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, प्रोफेट स्टोरीज एपिसोड 6। उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।